بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے بلغم بن باغورہ کے بارے میں کہ بلغم بن باغورہ کون تھا اور بنی اسرائیل نے ان سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کیوں کروائی تھی۔ عرض یہ کہ ان لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہ لے کر ارض مقدس کے طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر عمالقہ قوم کو جب معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر عظیم لے کر ہمارے طرف آ رہے ہیں اور ان کو قوم فرعون کا غرق و غارت ہونا پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے یہ لوگ اب اپنے دور کے مستجاب الدعوات بزرگ بلغم بن باغورہ کے پاس فریاد لے گئے، جس کا مفصل واقعہ درجہ ذیل ہے۔ ابن کثیر میں یہ واقعہ اس طرح درج ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر اس سرزمین کا رخ کیا جس میں بلغم بن باغورہ رہتا تھا، تو اس بات سے وہاں کے لوگ گھبرا گئے اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے کہ موسیٰ اور اس کے لشکر کے لیے بد دعا کرو۔ تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، میں استخارہ کروں گا پھر جواب دوں گا۔ اس نے استخارہ کیا تو جواب ملا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا ہرگز نہ کرنا، کیونکہ وہ میرے بندے ہیں اور میرے پیغمبر بھی ہے۔ تو اس نے قوم سے کہا کہ مجھے بد دعا سے منع کر دیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے اس کے پاس بہت سے ہدیے اور تحفے بھیجے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بالکل قبول نہ کرتا اور صاف انکار کر دیتا، لیکن لوگوں کی دباؤ میں آ گیا اور ان کے ہدیے قبول کر لیے اور بد دعا کرنے کے ارادے سے چلا۔ راستے میں کئی بار ٹھوکر لگی، مگر یہ بیوی کی رضا جوئی اور مال کی محبت میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس وقت ایک عجیب کرشمہ قدرت دیکھنے میں آیا کہ وہ بد دعا کے الفاظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف نکالنا چاہتا تھا، وہ اپنے قوم کے خلاف نکلتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فتح کے الفاظ انشاءاللہ کے ساتھ زبان سے نکلتے۔ قوم نے جب یہ دیکھا تو چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر قابو نہیں رہا۔ تفسیر معارف القرآن میں ہے کہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی نازل ہوئی اور بلغم کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان اس کے سینے پر لٹک گئی، اور اب اس نے اپنے قوم سے کہا کہ میری تو دنیا و آخرت برباد ہو گئی۔ قرآن میں یہ واقعہ اس طرح مذکور ہے، اے پیغمبر آپ ان کو اس کا حال پڑھ کر سنا دیجئے جس کو ہم نے اپنی آیات عطا فرمائی تھی، مگر وہ ان کو چھوڑ نکلا۔ پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ بلغم بن باغورہ جب سمجھ گیا کہ میری تو دنیا اور آخرت تباہ ہو چکی ہے، تو اپنے قوم سے کہنے لگا کہ میں تم کو ایک تدبیر بتاتا ہوں جس سے یہ لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ اگر یہ لوگ کسی بھی طرح زنا میں مبتلا کر دیے جائے تو یقیناً ان کی ہلاکت ہو سکتی ہے۔ ان کی فوج میں اپنی عورتیں اور خوبصورت لڑکیاں بیچ دو، یہ بیوی بچے چھوڑے ہوئے مسافر ہیں، اور ان عورتوں کو یہ تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل کے لوگ ان سے جو کچھ کرے کرنے دے۔ بلغم کی یہ شیطانی چال ان لوگوں کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ان لوگوں نے بادشاہ کی بیٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ شہزادی کو اس کے والد یا بلغم نے تاکید کر دی تھی کہ سوائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اور کسی کی تصرف میں نہ آنا۔ یہ لوگ واقعی زنا میں مبتلا ہو گئے۔ شہزادی کے پاس بنی اسرائیل کا ایک سردار آ پہنچا اور اسے فائدے میں لانا چاہا۔ اس نے کہہ دیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی کو نہ آنے دوں گی۔ سردار نے کہا کہ میرا وعدہ ایسا برتر ہے اور میری یہ شان و شوکت ہے۔ تو لڑکی نے اپنے والد کو لکھ بھیجا اور اس کے تصرف میں آنے کی والد سے اجازت مانگی، تو اجازت مل گئی۔ دونوں جب مصروف کار تھے تو حضرت ہارون علیہ السلام کا ایک بیٹا وہاں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، ایسا مارا کہ دونوں اسی حالت میں پرو دیے گئے۔ جب بنی اسرائیل اس فعل شنی میں مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاعون کا عذاب نازل کیا، جس سے 70,000 آدمی مر گئے، اور یہ عذاب اس وقت تک رہا جب تک ایک بھی زانی بنی اسرائیل میں باقی رہا۔ چنانچہ لوگوں نے چن چن کر زانیوں کو قتل کیا اور اللہ کے آگے اس طرح دست بدعا ہوئے کہ الہی ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں، اب طاعون کو ختم کر دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے اس عذاب کو دور فرما دیا۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔